کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود السلام محمد وآل محمد پر. وعجل فرجہم. کنیزان سیدہ، آزاداران سید الشہداء، اس وبا کے موسم میں محرم الحرام کا یہ عشرہ اولا اپنے نفس تک پہنچ گیا ہے. 5 دن سے ایک غریب ہمارا مہمان ہے اور 5 روز بعد ہمیں اسے رخصت کرنا ہے. یہ اہم اور عظیم سفر جو ہم نے پہلی محرم سے شروع کیا ہے، آج مجالس کا یہ سلسلہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور واقعاً پھر ایک بار جی چاہتا ہے کہ اس عہد کو دہرائیں، اس دعا کو پھر ایک بار اس کی بارگاہ میں پیش کریں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم عزاداری کر سکیں اور اس موسم وبا میں ہماری حفاظت فرما. عزیزان گرامی، جو بھی اس وقت اس مقام پر نہیں ہے کہ جہاں وہ عموماً محرم کرتا ہے، ہر برس نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو اپنے وطن لوٹتے ہیں اور محرم کرتے ہیں. اصلاً ہمارا وطن، ہمارا گھر عزا خانہ ہے اور فرش عزا ہمارے لیے وہی حرارت اور وہی اطمینان بخش کیفیت رکھتی ہے کہ جو ماں کی گود رکھتی ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وطن کا محرم ہمیں یاد آتا ہے، ہمیں وطن کا محرم یاد آتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی بھی مومن سے پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کہاں کی عزاداری ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ آج کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ماتم حسین نہ ہوتا ہو. لیکن مجھے جب محرم کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے وطن چلا جاتا ہوں یا اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہوں. گھر کیوں؟ وہ محرم زیادہ عزیز ہے، وہ پریکٹس زیادہ عزیز ہے، وہاں کی مجلس و ماتم کے جو چلن ہیں، جو رواجات ہیں، جو رسومات ہیں، وہ زیادہ عزیز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وطن سے نسبت ہے، وطن سے کنیکشن ہے، وطن سے رشتہ ہے. ٹھیک ہے، نسبت سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وطن سے رشتہ ہے. عزیزان گرامی، روزانہ ایک بات کو میں دہرا رہی ہوں، اور اگر میری ان بہنوں میں سے، ان بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ بات کبھی بھی یاد آئے گی تو انشاءاللہ اجر میرے بھی کھاتے میں لکھائے گا. اس کے علاوہ وہ کیا کہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے اپنے صحابی زبل سے. میرے مولا نے فرمایا کہ اے زبل، جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا اس پر کسی کو رلائے، اس کا اجر اللہ پہ واجب ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اجر کیوں ہوا؟ نسبت کی وجہ سے. اس لیے کہ اللہ نے جن کو مخصوص کر دیا اپنے علم سے، عصمت سے، اپنی محبت سے، تو وہ عظیم ہو گئے. اور پھر جو ان کے غم میں غمگین ہو جائے، اس کا اجر اللہ پر واجب ہے. نسبت ہے نا، رشتہ ہے نا. اور جو ان کی خوشی میں خوش ہو جائے، اللہ اسے اس کا اجر دے گا، کیونکہ نسبت ہے. محبت پہ 4 دنوں سے جو گفتگو چل رہی تھی، آج وہ ایک نیکسٹ لیول تک جا رہی ہے. وہ ہے نسبت، رشتہ، جو محبت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. عزیزان گرامی، میں پچھلے 10 برسوں سے، ایک پرسنل بات میں یہاں شیئر کر رہی ہوں. پچھلے 10 برسوں سے ایک سمپل سی سادہ سی واچ میں اپنے رائٹ ہینڈ میں پہنتی ہوں، جو میری ماں نے مجھے گفٹ کی تھی، اور اس برس وہ کسی اور وجہ سے ایسی ایک جگہ پہ ہے کہ جہاں میں اسے نہیں لا پائی. یقین جانے کہ جب میں کچھ اور پہنتی ہوں ہاتھ پہ تو مجھے وہ گھڑی یاد آتی ہے. کیوں؟ مجھے عزیز ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، ویسی دوسری بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے. کیوں وہ بات نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ماں سے ہے. اب مان لیجئے کہ میری وہ گھڑی کسی دن میں نے وضو کرنے کے لیے یہاں اتار دیا، چونکہ بچے سن رہے ہیں لہٰذا میں اس لیول پہ آ کے پڑھ رہی ہوں. الحمدللہ میرے بزرگ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. لیکن میں نے وضو کرنے کے لیے اس گھڑی کو یہاں اتارا،
اور میرے بعد آپ وضو کرنے آئے اور کسی وجہ سے وہ گھڑی گر کے ٹوٹ گئی. میری آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں. کیوں نہیں رکیں گے؟ نسبت محبت کا پہلو ہے. کیوں عزیز ہے وہ چیز؟ کیوں عزیز ہے وہ چیز؟ کیونکہ جس سے محبت ہے اس نے یہ دیا ہے. نسبت ہے، رشتہ ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ نسبت ہے، رشتہ ہے. اب میں رونے لگوں گی تو مجھ سے کوئی کہے گا کہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ اپنی عمر دیکھیے، اپنا بیہیویئر دیکھیے، اپنا ری ایکشن دیکھیے. یہ کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب ہم کیا سمجھائیں کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے. کیوں عزیز ہے؟ نسبت کی وجہ سے. چیزوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، نسبت سے محبت ہوتی ہے. آپ آج کسی بھی شیعہ خاتون کے وارڈروب کو چیک کریے، سب سے زیادہ ایسے کپڑے اس کے پاس ملیں گے کہ جو وہ محرم میں پہن سکتی ہیں. ہے یا نہیں ہے ایسا کہ ہماری وارڈروبز میں ایسے کپڑے رہتے ہیں، اس رنگ کے کپڑے، اس طبیعت کے لباس رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے کہ جو ہم محرم میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، پلاننگ کی میں یا کوئی کٹور کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ فیشن اسپیشلی محرم کے لیے ہو، نہیں، بالکل نہیں. وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تیاری ہے، آمادگی ہے. دیر از اے ریڈینس فار اٹ. کیوں؟ وہ کپڑے زیادہ عزیز ہیں. آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے کہ اس کی بہت قیمتی کوئی چیز ہے، کوئی بہت قیمتی لباس ہے، جو کھو جائے اس کو پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک وہ سیاہ شال اگر اس کی کھو جائے تو بہت پریشان ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت عزاداری سے ہے. ایک ایکسکلوزو چیز ہے، ایک رشتہ ہے. بھئی میرے صاحبزادے کو کوئی چیز پسند آئی، اس نے کچھ خرید لیا، میں نے لا کر دیکھا، میں نے کہا وہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنے سے پسند کیا. وہ چیز چاہے اچھی نہ ہو، چاہے زیادہ در دے کر لی گئی ہو، چاہے بالکل ہی بیکار ہو، کیونکہ بچوں کا ججمنٹ صحیح نہیں ہوتا، لیکن مجھے وہ عزیز ہے کیونکہ وہ میرے بیٹے کو عزیز ہے. تو جو چیز میرے عزیز کو عزیز ہے، مجھے اس سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا ایک پہلو ہے نسبت، رشتہ. اب آپ آئے، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے نے وہ سامان لا کر، مان لیجیے اس نے فلور پہ رکھا، ایک پیکٹ ہے، آپ نے چلتے چلتے اسے ٹھوکر مار دی. ٹھوکر مار کے آپ نے اسے سائڈ کیا، آپ آگے نکل گئے. میرے دل کو بڑا گرا گزر گیا. کیوں گرا گزر گیا؟ پیکٹ تھا، آپ نے پیر سے ہٹا دیا. نہ وہ گفٹ خراب ہوا، نہ آپ کا پیر ڈائریکٹلی اس لباس میں، اس کپڑے میں لگا، اس شرٹ میں مثلاً لگا، نہ اس میں کوئی داغ آیا، نہ اس کے نئے پن میں کوئی کمی ہوئی، نہ اس کی، میرے بیٹے نے جو سے محبت کی ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، نہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی، لیکن مجھے بہت گرا گزر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کو عزیز ہے جو میرے دل کے قریب ہے. وہ چیز اس کو عزیز ہے کہ جس سے مجھے نسبت ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ محبت کا ایک اہم پہلو ہے نسبت، رشتہ. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جو یہ دھاگا ہے ایک لکڑی میں بندھا ہوا، اس سے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے لے جا کر کسی بیمار کے ہاتھ پہ بڑے عقیدے سے باندھ کر کہا کہ اس سے تمہیں شفا ملے گی، لوگ ہنسیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، کیا دھاگا بھی شفا دے سکتا؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کیا لکڑی بھی شفا دے سکتی؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کوئی پنجہ چاندی کا شفا دے سکتا ہے؟ ہم کہیں گے وہ نہیں دیتا، لیکن نسبت دیتی ہے. نسبت. ایک درود پڑھیں مل کر. نسبت شفا دیتی ہے. بھئی یہ 5 محرم کی تاریخ آئی، اس انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہتھکڑیوں پہ نظر کرتے ہیں چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر وہ بدیاں پہنائی جاتی ہیں بچوں کو سبز رنگ کی. کیا ہے یہ؟ نسبت ہے، یہ محبت ہے، یہ ضمانت ہے دینا ماں کا اپنی اولاد کے لیے کہ ہم نے تمہیں امام کی ضمانت میں دیا، ہم نے تمہیں ان کا غلام بنایا، تمہیں ان کی کنیز بنا دی. تو عزیزان گرامی، کیا ہے؟ نسبت محبت کا ایک پہلو ہے. اچھا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک دھاگا آپ لیں اور کسی کے ہاتھ میں باندھ دیں اور کہیں کہ شفا ہو جائے گی، تو جتنے سائنسداں ہیں سب آپ پہ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ سپرسٹیشن ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز جو اسلام میں رائج ہے، جائز ہے، مناسب ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اگر سائنس کے سمجھ میں نہیں آتی تو یہ فیلئر سائنس کا ہے، ہمارے مذہب کا نہیں.
1400 برس پہلے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ وضو کا کیا سائنٹیفک ریزن ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ اگر دن بھر میں 5 مرتبہ کم از کم ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ آپ نے وضو کیا تو آپ کے باڈی کا الیکٹروسٹیٹک بیلنس ٹھیک رہتا ہے. مجھ سے خدارہ نہ کہیے گا کہ اردو میں الیکٹروسٹیٹک بیلنس میں سمجھاؤں، میں نہیں سمجھا سکتی. ٹھیک ہے، مجھے تو انگلش میں بھی تکلیف ہوگی کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. بہرحال جو بھی سالٹس کی اوپر نیچے والی کوئی بھی حرکت اگر آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے تو وہ اسٹیڈی ہو جاتی ہے. آج سمجھا ہے سائنس اینڈ دے سینگ واہ فینٹاسٹک. 1400 برس پہلے لوگوں کو بہت بھاری لگتا تھا 30 دنوں کا یہ مہینہ روزے کا، لیکن آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی صحت رکھنا ہے سال میں 1 مرتبہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیجیے. ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر سائنس کسی چیز کو نہ سمجھے تو سائنس کسی نہ کسی دن وہاں تک پہنچ جائے گا. مذہب ہمارا وہاں تک پہنچا ہوا ہے. قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ نسبت محبت کا ایک پہلو ہے اور محبت معجز نما چیز ہے، معجزے کی طرح کام کرتی ہے، معجزے کی طرح کام کرتی ہے. نسبت محبت کا ایک پہلو ہے، محبت معجز نما چیز ہے. کیسے کہ جناب یعقوب جو اپنے بیٹے جناب یوسف کے غم میں روتے روتے، ایک نبی ہیں، روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی گوا بیٹھے. جو ہم کہتے ہیں نا نور نظر کا کھو جانا، اصلاً ثابت ہو گیا کس قدر محبت ہے یوسف سے کہ پتہ ہے کہ زندہ ہے لیکن چونکہ نظر کے سامنے نہیں ہے اس کے غم میں صرف اتنا گریہ کیا، باقی تمام اولادوں سے منہ پھیر لیا. اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل بھی نابینا ہو گئے. کہ ایک دن جب یوسف کے واپس آنے کی اطلاع آئی تو وہ قمیض آئی کہ جو یوسف نے اتنے دن استعمال کی تھی، وہ قمیض جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے میراث کے طور پر دی جا رہی تھی، وہ قمیض جو یوسف کے ساتھ ان کے جسم کے ساتھ بڑی ہوئی، یہ معجز نما چیز ہے، یہ معجز نما چیز ہے. جب قمیض کو اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایک نبی نے لگایا تب کسی نے پکار کر نہیں کہا یا نبی اللہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھوں سے لگایا اور بینائی واپس آ گئی. یوسف بذات خود وہاں نہیں آئے. اللہ تیری قدرت میں کیا نہیں، تو نے اتنے امتحانات میں کسی کو مبتلا کیا، یہ تیرا کتنا صابر بندہ ہے، تیرا نبی ہے، اپنے زمانے کا افضل ہے، تو کیوں تو اسے ایسے ہی بینائی نہیں دے دیتا کہ وہ اپنے بیٹے کی زیارت کر لے؟ نہیں، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام کا حق ولایت ہے اور ان سے جو چیز منسلک ہو گئی، جس چیز کی نسبت یوسف سے ہو گئی وہ معجز نما ہو گئی. کس کے لیے؟ ایک دوسرے نبی کے لیے، باپ کے لیے، ایک نابینا انسان کے لیے کہ جس کی آنکھ کی بینائی صرف اس قمیض کی نسبت سے واپس آ گئی. اب ہم سے نہ پوچھو کہ یہ نسبتیں جو محبت میں تم کرتے ہو، یہ جو عزاخانے تم نے سجا رکھے ہیں، یہ جو خالی دل دل تم پھراتے ہو، ان تابوتوں میں کوئی ہے؟ ان تابوتوں میں کوئی ہے؟ بھائی ہم تو یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کوئی ہے جو اس کا اتنا احترام کرتے ہو؟ کوئی ہے جو غلاف چڑھا کر رکھا ہے؟ ایک درود پڑھے نا مل کر. رسول اللہ، یا رسول اللہ، جل فرجم. تو سمجھ میں آ گیا کہ نسبت محبت کا ایک پہلو ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نسبتوں والی محبت معجز نما ہے. ٹھیک ہے. اب عزیزان گرامی، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا کہ بہت سی چیزوں کو اللہ نے اپنے سے نسبت دے کر ان کا سٹیٹس ایلیویٹ کر دیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا احترام ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے
تو گویا اس کا جو ایمان ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، ایک ہی والیوم ہے اس کا، 30 پارے ہیں اس میں، تھوڑی سی آرکیک لینگویج ہے، گرینڈ ہے، بہت بہت خوبصورت لینگویج ہے، لیکن کتاب ہی تو ہے نا، کتاب ہی تو ہے نا۔ لیکن اس کا احترام کیا ہے کہ آپ اسے سر پر رکھتے ہیں، اس کی نسبت کی قوت کیا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی ہوا اس کو دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر کسی کتاب کو نہیں رکھتے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کلام اللہ کا ہے۔ اگر آپ کو سنائی دے جائے تو سکوت اختیار کرنا ہے، خاموش ہو جانا ہے، کیوں؟ کلام اللہ کا ہے، اللہ سے نسبت ہے۔ آپ حج کو جاتے ہیں، ایک سکویر یا ریکٹینگل جو بھی کہہ لیں اس کو، ایک مکان ہے، اس پر ایک کالا کپڑا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیا ہے؟ واٹ از سو گرینڈ اباؤٹ اٹ؟ ہاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے نظر نہیں ہٹتی، اسے دیکھنے پر 3 دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود سے نسبت دے دی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، لوگوں کے سوئے ہوئے ایمان جاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی اسلام میں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے پہچانا جائے، اس لیے میں نے خلق کو خلق کیا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت ہے، محبت کے رشتوں میں اس کی ویلیو ہے، نہ صرف کہ ویلیو ہے بلکہ وہ معجز نما ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجُ عزیزان گرامی، اگر زمین کو سورج سے محبت نہ ہو اور سورج کو زمین سے محبت نہ ہو، اگر آپس میں ان کی کوئی نسبت نہ ہو تو زمین اپنے مدار پر نہیں ٹکے گی۔ اس کا طواف اگر نہ کرے تو کوئی نہیں ٹکے گا۔ اگر اپنے مدار سے ہٹ جائے، اگر اپنے جھکاؤ کو بدل لے، اگر اپنی نسبت کو بدل لے، ایک اینگل پر ہے سورج کے سامنے کی بات ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتی ہیں، میں صرف متوجہ کر رہی ہوں آپ کو، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، لیکن ایک اینگل پر، ایک ایکسس پہ اس کا ٹلٹ ہے، اس پہ وہ طواف کیے جا رہی ہے اور اپنے مدار پر گھوم رہی ہے۔ اگر یہ نسبت ذرا سی بدل جائے، پورا نظام بگڑ جائے گا کائنات کا۔ اگر سورج ایک دن کہے کہ بھائی مجھے انگڑائی لینی ہے، آج میں اپنی جگہ بدل رہا ہوں، ساری نسبت نظام شمسی کی، سولر سسٹم کی ختم ہو جائیں گی، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ چلے یہ تو بڑی چیزیں ہیں، ایک چھوٹا سا مولیکیول، ایک چھوٹا سا ذرہ، سب سے چھوٹا ایٹم، اس میں جو چیزیں ہیں، پروٹون ہے، الیکٹران ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں ایک نسبت میں ہیں، ایک ویلنسی میں ہیں، ایک نسبت میں ہیں، ایک رشتے میں ہیں۔ اگر آپس کی یہ محبت ختم ہو جائے، اگر ایک دوسرے کی طرف یہ جھکاؤ ختم ہو جائے، اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے، اگر یہ لین دین ختم ہو جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کو چلانے والی جو چیز ہے، جو پاپ پلگ ہے، وہ ہے محبت، اور نسبت اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ جب اس نسبت کو سمجھ کر آپ اسے عملی جامہ پہنا دیتے ہیں تو پھر مودت کی منزل آتی ہے۔ نسبت ہے تبھی آپ یہاں موجود ہیں، نسبت ہے تبھی آپ اس فرش پہ آئے ہیں، امام کا اذن ہے کیونکہ نسبت ہے تب آپ اس مجلس میں شریک ہو پائے ہیں، ان کی اجازت لے کر یہ مجلس ہو رہی ہے۔ انہوں نے آج محبت کے رشتوں کا تقاضا رکھتے ہوئے آپ کی جھولی میں یہ روحانی رزق ڈالا، یہ سعادت ہم سب کو نصیب کرائی کہ آج فلاں 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 مقام پر جا کر عزاداری کریں گے، میرے جد کے غم میں روئیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ رشتے ہیں محبت کے، کہ جن کو
کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ تو مودت کیا ہے کہ جب آپ یہاں حاضر ہو گئے، آپ نے اس کو رسپونڈ کیا، آپ نے اس کی طرف اپنا ایک رسپانس دیا۔ عزیزان گرامی، اگر مودت کو میں سمجھانا چاہوں تو ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد وعجل فرجم کا ارشاد پاک ہے کہ مودت اگر سمجھنا ہے، میں ترجمہ کر رہی ہوں کہ مودت کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھو کہ مچھلی پانی سے کیسا رشتہ قائم کیے ہوئے ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر دنیا میں نہ ہوں تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مثلاً کھانا اگر آپ کو نہیں ملے، 5-6 دن آپ کسی طرح زندہ رہیں گے، مگر اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ اگر پانی نہ ملے تو یہ 5-6 دن بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے چہرے نے مجھے بتایا کہ سمجھ میں آ گیا کہ اہمیتیں ہیں، محبت کے بھی درجات ہیں، تو اہمیتیں ہیں چیزوں کی۔ عزیزان گرامی، مچھلی کے لیے پانی زندگی ہے، وہ اگر اس کے بغیر رہے تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ پھر اپنی صفت پہ نہیں، پھر وہ اپنی فطرت پہ نہیں۔ کیا بات ہے کہ اگر آپ اسے پانی سے باہر نکالیں تو اس کا مرنا یقینی ہے نا، اس کا تڑپنا یقینی ہے اور تڑپ کر مر جانا یقینی ہے۔ مثلا آپ نے اسے باہر نکالا، آپ نے اسے کاٹ ڈالا، آپ نے اسے پکا کے کھا لیا، میرے مولا کہتے ہیں کہ پھر وہ جب انسان کے جسم میں کھانا بن کر، رزق بن کر، غذا بن کر جاتی ہے وہ چیز، تو پھر وہ پانی طلب کرتی ہے، پھر وہ پیاس کے احساس کو بڑھاتی ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ پیاس کے احساس کو بڑھاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوا۔ یہ مودت ہے، زندگی تک بھی رشتہ ہے اور اس کے بعد بھی۔ تو عزیزان گرامی، مولا نے جو اس طرح سے مودت کو سمجھایا ہے، اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر عزاداری ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے، محبت آل محمد ہمارے لیے اگر وہی حیثیت رکھتی ہے کہ جو پانی مچھلی کے لیے رکھتا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ نظام کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر تھوڑی دیر ہم سے دور کر دیا جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، اگر زیادہ وقفہ گزر جائے تو جان نکلنے کا اندیشہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اذن دے ہماری روح کو، اذن دے ہماری ارواح کو کہ ہم مجلس و ماتم کر سکیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی یہ آنکھیں جو ہیں چھلک اٹھی ہیں نا، یہ مودت کی نشانی ہے۔ صرف یہ احساس کر کے کہ اگر انسان رو نہ سکے مولا کو تو اس کی زندگی میں کیا ہو جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں، آپ کو جیسی محبت ہے حسین سے، وہ تو آپ کے اپنے معیار پر ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک بی بی ہے کہ جو حسین کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی ہے، اتنا زیادہ سمجھتی ہے حسین کے اس قیام کو اور ان کے مقصد کو کہ انہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ ایسی ایک بہن ہے کہ جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی بعد کربلا، اس کو ماں کہنے والا کوئی نہیں۔ وہ بی بی پہلی بانی مجلس ہے۔ جب بھی کوئی خاتون مجلسوں میں آیا کرے، اس بات کا خیال کرے کہ پہلی مجلسیں قید خانوں میں بیویوں نے کی ہے۔ سب سے پہلی ذاکرہ غم حسین کی زینب ہے، سب سے پہلی ذاکرہ حسین کی زینب ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس عظیم بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں، اس کے بچوں کا، اس عظیم بی بی کو۔ لیکن آپ جانتے ہیں بی بی نے کبھی بھی اپنے بچوں کا پرسہ قبول نہیں کیا، کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی، اس لیے کہ اطاعت امام، مودت، حسین سے مودت، رسول سے مودت اس عظیم منزل پر ہے کہ کبھی بھی زہرا کے لال کے علاوہ اور کسی کا ماتم نہیں کیا۔ جب کوئی کہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں روتی، زینب کہا ہم صدقوں کو نہیں روتے، جو صدقہ دے دیا اس کا افسوس نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، یہی کہا تھا جناب عبداللہ نے جب بچوں کو دے رہے تھے نا ماں کے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے، تو کہا تھا کہ میں آپ کے نانا کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے رسالت ماں سے کہ جب انسان کسی سفر پر نکل رہا ہو تو صدقہ عطا کرتے۔ یہ دونوں بچے ہیں، لے جائیں
اگر امام پر کوئی وقت پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن یہ کیسے ماں باپ ہیں، یہ کس قدر محبت ہے حسین سے کہ اپنی سب سے عزیز شے کو یہ قربان کرنے کو راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، شب عاشور زینب اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہیں، بیٹے ادب سے سامنے بیٹھے ہیں۔ علی کی بڑی بیٹی کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے وصیتیں کر رہی ہوں، تم سے میں وصیتیں کر رہی ہوں۔ کہا جی اماں فرمائیں۔ کہا پہلی بات تو یہ کہ تم جب میدان کارزار میں جانا اپنا نام کسی کو نہ بتانا، کسی سے بھی نہ کہنا کہ تم کون ہو۔ عزیزان گرامی، یہ عجب ایک شرط رکھی ہے، یہ عجب ایک شرط رکھی ہے جناب زینب نے کہ ہم شاید نہیں سمجھ سکتے، لیکن شاعر اہل بیت میر انیس کہتے ہیں، اس بات کو بھاپ کر وہ لکھتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھے نواسے علی کے ہو، اس طرح سے جنگ کرنا کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ علی کا خون ہے، یہ جعفر طیار کا خون ہے۔ عزیزان گرامی، علی و فاطمہ کو نواسوں کا پرسہ دیجئے، نواسوں کا۔ ہاں عزیزان گرامی، بچوں نے کہا جی اماں ہم نام نہیں بتائیں گے۔ کہا دیکھو چاہے کٹ جانا مر جانا، دشمن کی طرف پیٹ کر کے مت آنا، مقتل سے تم زندہ نہ لوٹنا، آخری دم تک تم نصرت کرنا اپنے ماموں کی۔ کہا جی اماں بہتر ہے۔ کہا اور سنو، لڑتے لڑتے اگر فرات کے کنارے گزر ہو جائے تو پانی کی طرف رخ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر بے ہوش ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ عزیزان گرامی، آج آپ اس کے لال کو پرسہ دینے آئی ہیں نا، اس کے بیٹوں کو رونے آئی ہیں کہ جس نے خود اپنے بیٹوں کا غم کبھی نہیں کیا، جس نے خود اپنے بچوں کا غم کبھی نہیں کیا، صبح سے آمادہ کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہیں جاؤ جاؤ، جا کر ماموں سے اذن وغیرہ لو۔ عزیزان گرامی، حسین بار بار انہیں پلٹا دیتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے انہوں محمد کو واپس کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے، لیکن ایمان کا یہ عالم ہے، ایثار کا یہ عالم ہے، اور طاعت امام کی یہ تمنا ہے کہ ہم اپنی زندگی نچھاور کر دیں امام پر، ماموں پر۔ عزیزان گرامی، کہ ایک مرتبہ زینب نے بلا کر کہا کہ بھیا یہ بتانا مجھے کہ کیا زینب نے کبھی تم سے زندگی میں کچھ بھی مانگا؟ کہا نہیں میری بہن، آپ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ کہا اچھا بھیا آج کچھ مانگوں گی تو دو گے؟ سر جھکا کر حسین نے کہا کہ حسین تو غریب ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ زینب کہا میرے بچوں کو اذن وغیرہ دے دو بھائی، انہیں میدان کارزار میں جانے دو، میں اصرار کرتی ہوں میری بات کو نہ ٹالنا۔ ارے بہن کا اصرار جو درپیش آیا، چاہنے والے بھائی نے اجازت دی، حسین نے بہت پیار کر کے انہوں محمد کو میدان کارزار میں بھیجا۔ عباس نے انہیں گود میں اٹھا کر سوار کیا، چھوٹے چھوٹے پیاسے معصوم بچے ہیں کہ جن کے جسموں پر زرہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے جسم کے لیے کوئی زرہ ہی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، چلے ہیں، عباس کے اضطراب کا یہ عالم ہے کہ جلدی سے شیر بلندی تک گیا ہے، اب نظر رکھے ہوئے ہیں، ادھر انہوں محمد کے حملے شروع ہوئے۔ ارے میمنہ کو میسرہ سے لڑایا، میسرہ کو مہمناب سے لڑایا۔ ایک مرتبہ شبیہ حیدر کہتے ہیں مرحبا مرحبا میرے شیروں، ارے اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز کیا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی دشمن کے کنارے سے کہ سنو یہ اس خاندان کے بچے ہیں کہ جہاں ہر کوئی شیر ہے، دیکھو اگر انہیں مارنا ہے تو انہیں دھوکے سے وار کر کے مارنا پڑے گا۔ ارے
اللہ جب میری بیوی مدینہ واپس گئی نا، ایک مرتبہ مہینوں کے بعد جب جناب عبداللہ نے بلا بھیجا کہ اپنے گھر کی خبر لو بی بی، میری بیوی تنہا اس گھر کے اندر داخل ہوئی، ہاں زینب کی نظر میں زینب کی نظر میں جو گھر کا صحن پڑا نا، دو چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے، دو چھوٹے چھوٹے کمرے. بی بی آگے بڑھی، ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی دیکھتی ہے دو ننھے ننھے بستر ہیں، سرہانے دو چھوٹے چھوٹے حمامے ہیں. ارے جب نظر پھیری کیا دیکھتی ہے؟ دو چھوٹی چھوٹی جانمازیں ہیں. ارے ماں کا دل تڑپ گیا. زینب نے تڑپ کر کہا میرے لال آنا محمد، اے ماں کو سرخرو کر دینے والے میرے شیروں، یہ ماں تمہیں رو بھی نہ سکی، یہ غریب ماں تمہیں رو بھی نہ سکی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين